جنرل آصف باجوہ کے اوپر آپ تحقیقات کروائیں گے؟ اگر مجھے کوئی انہوں نے دیکھیں نا، میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، انہوں نے ان کے اوپر الزام لگے، ہم نے انہوں نے پھر پوری اس کے اوپر جواب دیا ہمیں، اور جواب انہوں نے دکھایا. ہم نے لا منسٹر کو بھی کہا، فاروق نسیم نے ان کے ساتھ، انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے چیک کیا. جب انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے آنسر کر دیا، ہم اب اگر کوئی اور آگے مزید کہتا ہے تو ہم اس کی انویسٹیگیٹ کریں گے، ضرورت پڑی ایف آئی او کو دے دیں گے. سو یو آر ناٹ موونگ ہیڈ انلیس کہ کوئی کمپلین اور آپ کو آئے، کیونکہ نواز شریف نے کہا تھا مجھے تو قطری کھاتا ہے، میرے وہ دادا میاں کوئی جائیداد تھی، اس نے کہا حسین کو دے دو، تو وہاں پہ بات قابل قبول نہیں تھی، تحقیقات کروائی گئی. دیکھیں تو شاید آپ کو ایون ہینڈیڈ رہنا چاہیے. آپ نے نبی پاک کی سیرت سے حوالہ دیا، تو اس سے بڑھ کر تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. تو ایون ہینڈیڈ رہے، میرے خیال میں مثال قائم کریں، بسم اللہ کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں کبھی بھی ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جس دن ہم نے کرنا شروع کیا، یہ سارا احتساب کا عمل ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی طاقت اس کی اخلاقی قوت ہوتی ہے. میرے پاس بندوقیں نہیں ہیں، میرے پاس صرف اخلاقی قوت ہے، اور جس دن میں نے یہ امتیاز کیا وہ ختم ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر، پرائم منسٹر کے پاس سب سے بڑی چیز لوگوں کی قبولیت ہے. وہ لوگ تب تک آپ کو قبول کرتے رہیں گے جب تک انہیں یہ یقین ہے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے. اور آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے. جب تک کریں گے لوگوں کی سپورٹ آپ سے جائے گی نہیں، چاہے کچھ ہو جائے. یہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں یہ جو وہ واحد پاکستانی پولیٹیشین ہوں جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا پولیٹکس میں آنے سے پہلے. مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی. جو مجھے شہرت ملی تھی کسی پاکستانی کو نہیں ملی. جو میرے پاس، جتنا میرے پاس پیسہ تھا میری ضرورت کے لیے بہت تھا، جو میرا لائف سٹائل تھا اس کے لیے بہت تھا. میں صرف آیا تھا کیونکہ میں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا پاکستان کو اوپر جاتے ہوئے اور پھر نیچے آتے ہوئے. سو میں ایک مشن کی طرح اس میں ہوں. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، یہاں میں اپنے گھر کے خود خرچے دیتا ہوں. گھر کے اندر جو ہم نے ایک فینس بنایا، سیکیورٹی فینس، وہ تحریک انصاف نے اس کا پیسہ دیا، ہم نے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا. نیچے سڑک خراب تھی، مجھے کوئی گفٹ ملی توشہ خانہ میں پیسے جمع کروا کے، جو پیسے بچے میں نے اس پیسے سے سڑک ٹھیک کروائی ہے. میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنے ملک کے لیے آیا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا. اس لیے میں آپ کو یہ واضح کر دوں، میری موٹیویشن پالیٹکس میں بالکل مختلف ہے ان لوگوں کی جو بھوکے ننگے آئے تھے اور آج اربوں پتی بن چکے ہیں. اور وہ جو لوگ پالیٹکس میں آ کے ایک فیکٹری سے 30 فیکٹریاں بنا لی. باہر ان کے پاس ایک گھر نہیں تھا. میرا تو پالیٹکس سے پہلے باہر فلیٹ تھا، میرا آج کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے. جن لوگوں کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی جب پاور میں آئے، ان کے آج اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر.